بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی علی النبی المصطفیٰ ما دام وجہک باقیا یا ذا العلا۔ معزز ناظرین، نعت ٹریننگ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان افضل نوشاہی آج آپ کے درمیان حاضر خدمت ہے، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو سابقہ موضوع ہے آواز سے متعلق، اسی کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ آواز کے بارے میں جو سابقہ پروگرامز ہیں اس میں ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ آواز کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ تینوں اقسام میں خوبصورت طور پر یکساں طور پر آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کی جا سکتی ہے، اس بات سے قطع نظر کہ کسی شخص کی آواز موٹی ہے، باریک ہے یا درمیانی ہے۔ آواز کی یہ تینوں قسمیں مرد و خواتین دونوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور پچھلی بار میں نے ایک ڈائیگرام بنا کر آپ کو آواز سے متعلق جو سٹارٹنگ لیول ہوتا ہے اس سے متعلق کچھ آگاہی دی تھی، تو ہمارے کچھ ناظرین نے اسی لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے مجھے کہا، تو مختصراً اس پر بات بھی ہوگی، لیکن اس سے آگے کی بات بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے۔ اور میں نے آپ کو آواز کے ریاض سے متعلق، آواز کی جو ایکسرسائز ہے اس سے متعلق بھی ایک سبق آپ کو دیا تھا، جس میں نے اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ، اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو ایک سبق دیا تھا کہ اللہ لفظ آپ نے ایک مخصوص انداز تھا، اس انداز میں آپ نے جتنا آپ کا لمبا سانس ہے اور اس کو پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ لفظ اللہ کو ادا کرنا ہے، اور 20 منٹ تک اس کا ریاض کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق بھی بات ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو انسان کا عام بولنے کا جو لیول ہوتا ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ نارمل لیول ہے۔ عام ہم جس لیول پر گفتگو کرتے ہیں وہ ہمارا نارمل لیول ہوتا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ہمارا بولنے کا لیول ہے عام طور پر نارمل لیول، اس کو آپ اپنی بیس بنا لیں، اس کو سٹارٹنگ لیول بنا لیں، اور گائیکی کی زبان میں اس کو خرج کہا جاتا ہے۔ اگر خرج اور سٹارٹنگ لیول پراپر نہ ہو تو عام طور پر جب انسان بولتا ہے، بات کرتا ہے، اگر پراپر نہ ہو تو وہ عجیب لگتا ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر سٹارٹنگ لیول جو آپ کا ہے، نارمل جو آپ کی آواز ہے، اس سے نیچے بولیں گے تو آپ کی آواز میں وہ اثر نہیں ہوگا، بات کے اندر وہ اثر نہیں ہوگا، اور اگر اس سٹارٹنگ لیول جو آپ کا نارمل لیول اس سے اونچا بولیں گے تو کوئی دوسرا بولنے والا یہ فیل کرے گا کہ یہ غالباً مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ تو ہمارا جو بولنے کا انداز ہے، جو کامن لیول ہوتا ہے، اس کو میں سٹارٹنگ لیول کہتا ہوں، اور وہ نارمل جو لیول ہوتا ہے اس کو گائیکی کی زبان میں خرج بولتے ہیں۔ جب بھی کوئی نعت پڑھنے والا، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والا نعت خوان نعت شروع کرتا ہے تو وہ اپنے سٹارٹنگ لیول سے آغاز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نعت کا جو اوپر اٹھانے والا شعر ہوتا ہے پھر اسے گائیکی کی زبان میں انترا کہتے ہیں،
میں وہ لفظ آپ کو لکھ کے بتانا چاہتا ہوں. جو پہلا شعر ہوتا ہے، پہلا شعر نعت کا جو سٹارٹنگ شعر ہوتا ہے اور جس کو ہم مطلع بولتے ہیں، اس کو پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو استھائی کہتے ہیں. یہ لفظ پہلے لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس پیج کے اوپر لفظ استھائی. جو ہمارا نارمل لیول بولنے کا ہوتا ہے، استھائی اس لیول میں کہی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب اٹھانے والا شعر آتا ہے، اوپر اٹھانے والا، تو اس کو گائیکی کی زبان میں انترا کہتے ہیں. یہ لفظ انترا یعنی کسی شعر کو اٹھا کے پڑھنا. تو یہ دو لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ انشاءاللہ تعالی نعت خوانی کی ہماری اس پریکٹس کے دوران بار بار استعمال ہوں گے. کبھی میں لفظ استھائی کو نارمل لیول پر پڑھنے کے انداز سے میں کہوں گا، اور کبھی کہوں گا کہ آپ نے انترا اس کا لینا ہے اور شعر کو اوپر اٹھانا ہے. یا لفظ پیک استعمال کروں گا. ایک بات میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے نارمل لیول پر تو گلا 3-4 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. اور پھر اسی مناسبت کے ساتھ میں نے آپ کو لفظ اللہ کا ریاض کرنے کے لیے بتایا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ گلا مختلف جگہوں پر جب استعمال ہوتا ہے، لفظ آ ہوتا ہے، آ، اے، ای، او، پھر کہیں پر کہیں الفاظ میں میم ہوتا ہے اور کہیں نون ہوتا ہے، تو اور ان کی آوازیں بھی ہماری گفتگو میں شامل ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ والی ساری آوازیں نعت پڑھنے کے دوران بھی استعمال ہوتی ہیں. اور وہ جو پچھلی بار میں نے ایک ڈایاگرام بنا کر آپ کو آواز کے ریاض سے متعلق باتیں بتائی تھیں، تو میں آج اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. اور اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، اس بات کی پریکٹس کے دوران کئی نعت خوان اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی نارمل لیول کو بھول جاتے ہیں اور نسبتاً نارمل لیول کے اونچا شروع کر لیتے ہیں. اور پھر جب انترا کہنا ہوتا ہے، پیک پر جانا ہوتا ہے، تو ان کی آواز کی چونکہ وہ رینج نہیں ہوتی تو پھر گلے میں پرابلم ہو جاتا ہے. میں نے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا تھا کہ فرض کریں کہ ہماری جو آواز ہے اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں کہ میری آواز، سپوز میری آواز ہے، میری آواز کی جو میکسیمم پیک ہے وہ 1 سے شروع ہو کر 8 یونٹ تک ہے. میں یہ ڈایاگرام آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے مطابق آپ کو سمجھاؤں گا میں. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک ڈایاگرام دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ میں نے سینٹر میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے این. اس کو آپ نارمل لیول کہہ لیں، یعنی یہ وہ لیول ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، نارمل لیول، جس کو میں خرج بول رہا ہوں، این. اور پھر جب آپ تھوڑی سی آواز کو اونچا کرتے ہیں تو آپ کی آواز 1 یونٹ اونچی ہو جاتی ہے. پھر تھوڑا سا اور اونچا کرتے ہیں تو 2 یونٹ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اور اونچا کرتے ہیں تو 3 یونٹ تک آپ کی آواز بلند ہوتی ہے. اور فرض کریں آپ کی آواز کی رینج 8 یونٹ تک ہے، 8 تک ہے. آپ نے نارمل لیول سے شروع کیا اور 8 یونٹ تک آپ کی آواز کی پیک ہے. تو اس کے دوران میں آپ کو، اس کے درمیان میں آپ کو اپنی آواز کو نعت پڑھتے ہوئے استعمال کرنا ہے. اور سیم اسی طرح اب اسی ڈایاگرام میں نیچے آ جائیں، این سے نیچے بھی وہی مارکنگ ہے 1 2 3 اپ ٹو 8. اور یہ آپ کا نارمل لیول ہے جہاں پر آپ گفتگو کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی آواز کو نیچے کیا تو 1 یونٹ آپ کی آواز نیچے ہو گئی. اور پھر آپ نے تھوڑا سا آواز کو اور نیچے کیا تو آپ کی آواز 2 یونٹ نیچے ہو گئی. اور آپ آواز کو نیچے کرتے رہے.
فرض کریں کہ جب آپ 8 تک پہنچے تو آپ کی آواز نکلنا بند ہو گئی. جب 8 سے اوپر موو کریں گے تو آپ کی آواز نکلنا شروع ہو جائے گی. نارمل لیول سے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو آواز نکلتی تو ہے لیکن وہ آواز بے اثر ہو جاتی ہے, اس میں وہ اثر نہیں ہوتا. اور جب نارمل لیول سے اوپر جاتے ہیں تو آواز پیک پر جانا شروع ہو جاتی ہے. اب میں اس سے متعلق آپ کو بتانے لگا ہوں. پچھلی بار میں نے لفظ اللہ کی آپ کو پریکٹس کے حوالے سے بتایا تھا, اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم جو نعت خوانی کرتے ہیں, چونکہ یہ بیسیکلی اس کا تعلق بھی گائیگی کے ساتھ ہے, اور گائیگی میں جو آواز کا ریاض ہے وہی نعت کے لیے ریاض ہے, اور گائیگی میں جتنے راگ اور سر استعمال ہوتے ہیں وہی نعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پچھلی بار ہمارے ایک کالر تھے جنہوں نے بڑی خوبصورت بات بھی کی, اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی کسی راگ میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھیروں ایک راگ ہے, اس میں ہے. اور عام طور پر جب آپ عربی میوزک بھی سنیں, قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور عربی نعتیں, عربی نشید سنیں, تو وہ زیادہ تر بھیروں راگ میں ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان بھی اسی راگ میں ہے. اور ایک راگ کی شکل ہے, یعنی میں نے مختلف بتایا تھا کہ جیسے راگ پہاڑی ہوتا ہے, جیسے راگ درباری ہوتا ہے, جیسے راگ بلاول ہوتا ہے, جیسے راگ مالکوس ہوتا ہے. یہ مختلف راگ ہیں اور بہت سارے راگ ہیں. ان میں مختلف آپ نعت خوانی سنتے ہیں نعت خوانوں سے, اور انہی راگوں کو استعمال کر کے یہ ایک گانا گانے والے گانا گاتے ہیں. لیکن جب راگ استعمال ہوتا ہے نعت کے لیے تو میں پھر کہا کرتا ہوں کہ وہ موسیقی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور پچھلی بار ایک بات ہوئی تھی, بڑی خوبصورت بات تھی, اور میں نے جواباً یہ بات کی تھی کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یہ عام طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے میں اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں کرتا ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اصل میں جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ روح جو ہے اس کی جو نسبت ہے, اس کا جو تعلق ہے, یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے. جب روح کو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی حوالے سے نسبت ہوتی ہے تو روح کو سکون ملتا ہے, اور جب اللہ کی ذات اور اللہ کے قرب سے روح دور ہوتی ہے یا کوئی بیچ میں ایسا عمل واقع ہوتا ہے جس سے اس نسبت میں یعنی قطع تعلق ہو جائے تو پھر روح بے سکون ہو جاتی ہے. تو میں نے ایک بات آپ کو عرض کی تھی کہ ایسی موسیقی جو آپ کو اللہ سے واصل کرے, اللہ کے قرب میں لے جائے, اور ایسی موسیقی جس میں آپ کا دھیان اپنے خالق کی طرف ہو جائے, اپنے محبوب کی طرف ہو جائے, اور حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف ہو جائے, اصل میں وہ موسیقی روح کی غذا ہے. اور وہ موسیقی جو آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے پرے لے جائے وہ روح کی غذا نہیں ہے. یہ مسلمان ہونے کے ناطے میں نے یہ ڈیفینیشن آپ کو دی ہے, اور اس بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں تو وہ موسیقی جو گانوں میں استعمال ہوتی ہے اور جس موسیقی کو ہم انجوائے کرتے ہیں دنیا داری میں گانے سن کے, تو وقتی طور پہ تو آپ اس ٹیون کو سن کے جھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا جو اندر ہے, جو روح ہے, جو ضمیر ہے, وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. حقیقتاً بات یہی ہے. اور بندہ سکون حاصل کرنے کے لیے پھر دنیا میں طرح طرح کے کام کرتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا. سکون فقط اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہے. موسیقی سننے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سکون مل گیا ہے, لیکن وہ سکون وہ چونکہ اس میں آپ جب موسیقی سن رہے ہوتے ہیں گانے والی موسیقی, تو اس میں آپ چونکہ مست ہوتے ہیں